نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک میں کثیر مسلمان نبی کریم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کے سلسلے میں خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب کوئی محبوب چیز حاصل ہوتی ہے تو ایک یہ فطری تقاضا ہے کہ قلب میں خوشی محسوس ہوتی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ اس خوشی کو ہم کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ تو کیا یہ خوشی کا پیدا ہونا صحیح ہے یا نہیں؟ اور پھر اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، دوسروں کو اپنی اس خوشی میں شامل کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور پھر کن کاموں کے ساتھ یا کس انداز سے ایسا کرنا چاہیے، اور پھر اس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ تو یہ مختلف امور ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ دل میں خوشی کا محسوس ہونا کیسا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو انسان اپنے دل میں اس خوشی کو محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خوشی وہ دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر وہ خوشی صرف اس کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے تو وہ شیئر کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ بہت سارے لوگوں کو وہ خوشی حاصل ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کو مبارکباد کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے یا کسی کا بزنس چل نکلتا ہے تو وہ خوشی ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس خوشی کو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ اس کا تعلق فقط اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے اور اس لیے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح عید ایک ایسی خوشی ہے، ایک ایسی خوشی کا موقع ہے کہ جو سب اس پر اجتماعی طور پر خوش ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ خوشی پہلے سے ہی سب کو حاصل ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد مبارکہ بھی ایک ایسی ہی بہت بڑی نعمت ہے جس نعمت کے حصول کے بعد جیسے یہ سمجھ لیجئے کہ کائنات کا نظام ایک طریقے سے بدل گیا۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھا اور مشیت الہی کے عین مطابق ہوا، لیکن کائنات کا نظام تبدیل ہو گیا۔ جیسے پہلے احکامات پہلی امتوں کے لیے بہت سخت قسم کے تھے، اب نبی پاک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد ان احکامات میں نرمی آ گئی، سہولت آ گئی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم سے جب ہدایت کے سلسلے میں مایوس ہو جایا کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا اللہ تعالیٰ ان کو عرض کرنے کی توفیق عطا فرماتا، اور وہ ان پر اس طرح اس کے بعد اجتماعی عذابات آ جایا کرتے تھے اور وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی تھی۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، احکامات میں نرمی آئی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر آج یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو جس طریقے سے دیگر دنیا کی نعمتیں حاصل ہونے پر انسان کے قلب میں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر آپ کے ذریعے بے شمار اور ہمیں انگنت نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ احکامات کا ہلکا ہو جانا۔ پہلے دور میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو فوری طور پر اس کا کفارہ اسے بتا دیا جاتا تھا اور اس کی سزا ضرور ملتی تھی، لیکن اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بڑے بڑے گناہ کر لے اگر انسان اور وہ پھر صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبۃ النصوح کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلے دور میں عبادت کے مقامات مخصوص تھے، ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری روئے زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ دیکھیے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ پہلے تیمم وغیرہ کے احکامات نہیں تھے، غسل وغیرہ کرنا ہے تو پانی لازم ہے، پانی کا استعمال ضروری ہے،
تبھی آپ عبادت کے قابل ہو سکتے تھے پہلی امتوں میں۔ اس امت محمدیہ کے لیے آسانی یہ ہے کہ تیمم، وضو اور غسل کے قائم مقام مجبوری کی صورت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعی عذابات سے ہم محفوظ ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے لوگوں کے گناہ بخشے جائیں گے اور میدان محشر میں اور بھی مزید فوائد حاصل ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بہت ہی باعث برکت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے حصول پر دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد مبارکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس پر خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔